ہم جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے اور میں شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیادیں 5 ہیں۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ، یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، اور اگر اللہ نے صاحب مال بنایا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، مہینے میں سال میں 1 مہینہ روزہ رکھنا، اور اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ 5 اسلام کی بنیادیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو آپ نے کہا جو زکوٰۃ اور نماز میں فرق کو کرے گا میں اس سے قتال کروں گا۔ اور پھر آپ کو وہ تاریخی جملہ موجود ہے کہ ایک رسی کا ٹکڑا بھی جو اللہ کے نبی کے دور میں یہ لوگ دیتے تھے اگر نہیں دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا، اور باقاعدہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف آپ نے لشکر نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں زکوٰۃ اور نماز یہ دونوں کو ایک ساتھ ادا کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ جس طریقے سے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز باجماعت ادا کرنا چاہیے، ایسے کوشش کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ کے نظام کا بھی ہمارا کچھ اجتماعی سسٹم ہو۔ اجتماعی سسٹم کے بے شمار فوائد ہیں، اس کی بنیاد پر ہم کچھ لوگوں کو ہر سال کھڑا کر سکتے ہیں، معاشی اعتبار سے مستحکم کر کے کچھ ادارے وغیرہ بنا جا سکتے ہیں، اور بھی بہت سارے کام جہاں ممکن ہو وہاں اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص صاحب مال ہے اور وہ اگر زکوٰۃ نہیں ادا کرتا ہے تو قیامت کے روز ایک گنجا سانپ ہوگا جو اس کے اوپر سوار ہوگا۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم، یعنی وہی مال قیامت کے روز آگ کا بنایا کر کے اس کو داغا جائے گا اسی مال سے جس مال کو اس نے بچا کر کے رکھا ہے۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی ہے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ قیامت کے روز وہ کہیں گے ہائے میرا مال، ہائے میری سلطنت، میرے خود بھی کام نہ آ سکی۔ بڑی سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تم اہل ایمان کے مالوں کو لے کر کے ان کے مال کو پاک کرو۔ زکوٰۃ صاحب مال کے لیے مال کا میل ہے، اگر وہ مال کا میل نکال دیتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر دیتا ہے تو اس کا مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ میں ایسی چیز جیسے مثلا زکوٰۃ اگر کوئی لینے والا محصل ہے تو بہت اچھا نہ دے گے، اور زکوٰۃ دینے والا اگر کوئی ہے تو گھٹیا چیزیں زکوٰۃ کے اندر نہ دے گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی ایک مرتبہ زکوٰۃ لینے کے لیے گئے ایک قبیلے میں، تو وہاں جب پہنچے تو قبیلے کے لوگ جو تھے یہودی تھے، تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا مال ہم آپ کو الگ سے دے دیتے ہیں، آپ یہ کیجئے کہ یہ جو خراب مال ہے یہ لے لیجیے۔ صحابی نے بڑا تاریخی جملہ کہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس ضرور زمین پر میرے نزدیک تم سے زیادہ قابل نفرت کوئی قوم نہیں ہے، اس لیے تم اللہ کے انتہائی نافرمان لوگ ہو یہودی، اور میرے نزدیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت اور آج سے زیادہ میں کسی اور سے چاہت نہیں رکھتا، لیکن نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور نہ تمہاری نفرت، دونوں میں سے کوئی ایک چیز مجھ کو حق سے نہیں ہٹائے گی۔ اللہ اکبر، ذرا سا جملے پر غور کیجیے، حق جو ہے اللہ نے جو حکم دیا ہے اسی کام کو میں کروں گا۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے اس میں اس کا لحاظ رکھنا، اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ اگر آدمی دیتا ہے مال میں سے تو زکوٰۃ دینے کے بعد دی ہوئی چیز کو آپ دوبارہ خرید نہیں سکتے۔ مثلا اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو ایک پلاٹ زکوٰۃ میں دے دیا ہو یا کوئی اور چیز دے دی ہو، اب
دوبارہ اگر وہ بیچنا چاہے گا تو جس نے زکوٰۃ میں اس کو دیا ہے وہ اس کو خرید نہیں سکتا. حدیث میں بالکل صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. زکوٰۃ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کن لوگوں کو تقسیم کرنا ہے اور کن کے اوپر ہے. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنا روپیہ آدمی کے پاس سال گزار دے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. عام طور پر علماء کہتے ہیں کہ اگر دینے کا معاملہ ہوگا تو آدمی کم چیز کو پیمانہ بنائے. جیسے مثلا آج کے دور میں اگر چاندی کی قیمت جوڑی جائے تو 52 تولہ چاندی کی قیمت کم ہوتی ہے بنسبت 7.5 تولہ سونے کے. تو دونوں میں سے جو مال بھی زکوٰۃ کے مقدار کو پہنچ جائے، اگر 52.5 تولہ چاندی اتنا آدمی کے پاس مال آ جائے تو اسی پر آدمی کو زکوٰۃ نکالنا چاہیے. زکوٰۃ کی جو ادائیگی ہے 2.5% ہے، بڑی اہم چیز ہے. اسی پر زکوٰۃ نکالنا چاہیے جس کے پاس اتنا مال سال گزار دے. 1 سال آدمی کے پاس رہ جائے بس اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے. زکوٰۃ کن مالوں پر نکالنا ہے؟ ہمارے پاس جو زائد مال ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نکالنا ہے. مال تجارت، مال نقد، مال کے پورے معاملات یہی سمجھ لیجیے. اسلام میں جتنی آسانی کے ساتھ آدمی کو مال ملتا ہے اتنا زیادہ دینا ہے، اور جتنی محنت مشقت کے ساتھ ملتا ہے اتنا کم. جیسے مثلا اگر کسی آدمی کو دفینہ خزانہ مل گیا، دفینہ یہ وہ کہ آدمی مکان وغیرہ بنا رہا ہے، کارخانہ، دکان، سائزنگ کچھ بنا رہا ہے، پہیا وغیرہ کھودا کچھ نکل گئے وہ. ورنہ ہمارے یہاں جھاڑ پھونک والے جو کہتے ہیں کہ یہاں دفینہ ہے تو وہ رہتا ہوتا نہیں ہے، مگر آپ کی جیب میں سے مال ضرور نکال جاتے ہیں. فراڈ ہوتے ہیں. کوئی شخص تو آپ کی جیب میں کتنا ہے یہ بتا نہیں سکتا، زمین کے اندر ہے کیا خاک بتائے گا. انتہائی زبردست ہو، کذاب، جھوٹے، فراڈی ہوتے ہیں وہ. کوئی شخص آپ کے پاس ایسا آتا ہے سمجھ لیجیے وہ زمین میں سے تو خود نکال کر نہیں دے گا لیکن آپ کی جیب میں سے ضرور نکال کر لے کر کے بیوقوف بنا کر چلا جائے گا. اور اتنا زیادہ علم ہوتا تو یہ جھڑ بھوکی ادھر ادھر گھومتے پھرتے نہیں رہتے، سب جگہ خزانے ڈھونڈتے رہتے. خیر، زمین میں سے اگر کچھ خزانہ دفینہ نکل گیا آپ کو، اب آپ کھود رہے ہیں، اچانک آ گیا. کسی دور میں ہزاروں سال پہلے کسی نے دفن کیا ہوگا، آپ کی قسمت میں تو آ گیا، تو اس میں سے 20% آپ کو بیت المال میں جمع کرانا ہے اور 80% آپ کا ہے. مطلب اگر 100 سونے کے سکے ملے تو 80 بیت المال کے نظر. یا فرض کر لیجیے کہ 20% دینا ہے. 1 کلو سونا ملا ہو تو 1000 کلو کا ہوتا ہے، 200 گرام آپ کو بیت المال میں دینا ہے. یہ بلکہ آسانی کے ساتھ ملا تو اس میں زیادہ دینا ہے. اگر آپ نے فصل اگائی بارش کے پانی سے تو آپ کو 10% دینا ہے، یعنی 100 تھیلے اگر نکلے اناج کے تو آپ کو اس میں سے 10 تھیلا دینا ہے. اگر آپ نے فصل اگائی کنویں سے پانی لا کر، نہر سے پانی لا کر، بورویل سے پانی لا کر تو آپ کو 5% دینا ہے، یعنی 100 تھیلا اگر نکلے گا اس میں 5 تھیلا دینا ہے. یہ دیکھیے محنت بڑھتی جا رہی ہے، ریشو کم ہوتا جا رہا ہے. سب سے مشکل کام ہے یہ کہ آدمی محنت کر کے بزنس کر کے پیسہ کمائے. اس پر 2.5% ہے، یعنی 1 لاکھ روپیے پر 2500 روپیہ. 40 روپیے پر زیادہ آسان حساب 1 روپیہ. 40,000 پر 1000 روپیہ، اور 100 پر 80 پر 2، اور اس کے بعد 20 کا بڑھا لیجیے. 2.5% 100 پر، یعنی جتنا بھی پیسہ ہے آپ اس کو 100 پہ تقسیم کر لیجیے. آج کی تو کیلکولیٹر کا دور ہے، اور اس کا 2.5% وضع کر لیجیے. یہ 2.5% زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کس مال پر دینا ہے، کس مال پر دینا ہے، اس کی ذرا سا تفصیلات ہے. اور کس کو دینا ہے. مال نمو جو بھی ہے، جو بھی مال بڑھنے والا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. جیسے مثلاً ایک آدمی کی کرانے کی دکان ہے تو دکان پر زکوٰۃ نہیں ہے. جو برنیاں وغیرہ ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ مال نمو نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہے جو اس کے اندر مال رکھا ہوا ہے، مال تجارت جس کو وہ فروخت تو کرتا ہے.
اور نیا مال لاتا ہے، اس میں جتنی مڑی ہے، یہ جیسے کارخانے دار آدمی ہے تو ان لوگوں کے کارخانے اور لوگوں پر نہیں، بلکہ اس کے اوپر جو سامان رہتا ہے تانا بانا جس کو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں، اس پر زکات ہے۔ مال نمو جو بڑھتا ہے، ایک آدمی اگر کام کاج کر رہا ہے زمین کا، آج کل بڑا عام ہے زمین کا کاروبار، تو اگر ایک آدمی زمین خریدتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ بڑھ جائے، پیسہ بڑھ جائے، تو یہ مال نمو ہے، اس کے اوپر زکات دینا ہے، اس کو زکات دینا ہے اس پر۔ اگر ایک آدمی اس غرض سے زمین خریدتا ہے کہ بھائی اس کے پاس رہائش کا مسئلہ ہے، کئی بچے ہیں، بچوں کی رہائش کا انتظام ہو جائے گا، یا کسی مشکل موقع کے لیے کچھ مال کو پس انداز کر دینا، یہ مقصد ہے، یعنی بچوں کے کوئی بیماری وغیرہ ہو، تعلیمی اخراجات، تو یہ ہے، تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن ایک آدمی زمین خریدا ہے، 10 15 پلاٹ ہے، 5 6 پلاٹ ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن آدمی زکات ہی نہیں ادا کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ ابھی تو بڑی خبریں ملی جب اس سلسلے میں تفصیلی معلومات لی، تو جو مال آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہے، مال نمو ہے، یعنی جس کو خرید کر آپ اس کو بڑھانے کی غرض سے لیے ہوئے ہو، تو اس کے اوپر 2.5% کے حساب سے آپ کو زکات ادا کرنا ہے۔ اور وہ مال جو استعمال میں ہے، خاص طور سے عورتوں کے جو زیورات ہیں، زیورات کے بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے کہ پہننے والے زیورات پر زکات ادا کرنا ہے یا نہیں، لیکن اس سلسلے میں بڑا زبردست فتویٰ ہمارے اللہ غنی کے رحمت کرے دکتور فضل الرحمان مدنی حفظ اللہ رحمہ اللہ دیا کرتے تھے کہ جس معاملے میں اللہ کی طرف سے عذاب کی وعید ہو، اس معاملے میں احوط پہلو، احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اگر آدمی نے نہیں کی تو وعید ہے کہ اس کو سزا ہوگی، تو اس میں احوط پہلو، احتیاط والے پہلو پر عمل کرنا چاہیے، اور اگر مسئلہ اختلافی ہے تو احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ دے دی جائے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے، عام طور سے رمضان المبارک میں علماء سے فتویٰ پوچھتے ہیں، 2 سوالات ضرور آتے ہیں۔ ایک یہ ہے، جیسے عورت کے پاس 15 تولہ سونا ہے، 8 تولہ سونا، 9 تولہ سونا ہے، اب مولانا ہر سال زکوٰۃ نہیں دے سکتی، تو بہت آسان جواب ہے، اس کو زکوٰۃ سے کم کر لیں، اس کو 5 تولہ کر لیں، 7 تولہ کر لیں، زکوٰۃ ہی کو چھوڑ رہی ہے، سونا ہی کم کر لیں تاکہ زکوٰۃ کے اندر آ جائے۔ دوسرا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا شوہر بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ دیکھو یہ فتوے کی بات نہیں ہے، سمجھنے بوجھنے کی بات ہے، ورنہ مولوی اگر بول دے تو خواتین سوار ہو جائے کہ مولانا بولے اب تم زکوٰۃ دے، مال جس کا ہے زکوٰۃ اس کی ہے۔ لیکن اگر میاں بیوی میں باہمی تال میل ہے، شوہر اس کی معاونت کر دیتا ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ جس کے پاس مال ہے اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ دینا ہے ہر صورت میں۔ اب وہ کس طرح ہوتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ آدمی کسی کو دیتا ہے، اس کو خبر ہی نہیں رہتی ہے کہ اس کو زکوٰۃ دیا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا مطلب آپ اس کو مالک بنائیے، اس کو جو دے رہے ہیں یہ اس کا مالک، اب اس کا اختیار وہ کس طرح خرچ کرے۔ ہمارے یہاں اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اپنی مرضی کی چیز لا کر کے اس کو دے دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا جو حکم ہے، زکوٰۃ کے اوپر جو عمل ہے وہ اس انداز میں ہے کہ ہم جس کو دے رہے ہیں اس کو مالک بنائیں اور پھر اس کو اختیار رہے، اور کبھی ہم کو پلٹ کر کے اس کی طرف احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز کن لوگوں کو پر زکوٰۃ فرض ہے، کتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہے، کن لوگوں کو دینا ہے، کس طرح دینا ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، الہ العالمین کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وآخر دعوانا الحمد لله۔